معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ملکہ بلقیس کا ایمان لانے کا واقعہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی وادی آئی جہاں کثرت سے چیونٹیاں آباد تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو دیکھ کر چیونٹیوں کے بادشاہ نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجوں کے پاؤں کے نیچے آ جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام فخر کرتے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تم مجھے قابو میں رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو تو نے نہ پہلے کسی کو عطا کی اور نہ ہی بعد میں قیامت تک کسی کو عطا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ہوا کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا۔ آپ علیہ السلام ہوا کو جو بھی حکم دیتے ہوا اسی طرف چلتی۔ آپ ہوا پر سواری بھی کر لیتے۔ آپ اس ہوا کو اگر تیز چلنے کا حکم دیتے تو وہ تیز چلتی، اور اگر حکم دیتے کہ آہستہ چل تو وہ آہستہ چلتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر 1 ماہ کا سفر صرف 1 دن میں طے کر لیتے، مگر آپ کے آرام میں بھی کوئی خلل نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور حیوانوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنوں کو جو حکم دیتے وہ فوری حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت لوگوں میں یہ عام مشہور تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہے اور وہ آسمانوں کی خبر بھی آ کر بتا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی تردید کی اور بتایا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیارے گھوڑے جہاد کرنے کے لیے پال رکھے تھے اور ان گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن یہ گھوڑے جہاد کے لیے جا رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام انہیں بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ نماز کے وقت کے گزر جانے کا آپ کو اس قدر دکھ ہوا اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ان گھوڑوں کے پیار کی وجہ سے میں وقت پر نماز ادا نہیں کر سکا، اور گھوڑوں کے پیار نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، لہٰذا آپ نے گھوڑوں کو واپس منگوایا اور ان کو ذبح کر دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب بھی دربار لگتا تو اس میں تمام جن، پرند اور باقی بھی تمام مخلوقات حاضر ہوتی۔ ایک دن دربار لگا تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آج ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، اس کو وجہ بتانی ہوگی کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے۔ اگر معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اس کے کچھ دیر بعد پرندہ حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو پرندے نے کہا کہ آج میں ایک خاص خبر لے کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام کے ملک کے نزدیک ہی ایک ملک یمن ہے جس پر ایک عورت حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت بڑا اور خوبصورت ہے، مگر اس ملک کی ملکہ اور عوام کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ قوم سورج اور بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت نہیں کرتی۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا اور ہدہد پرندہ کو حکم دیا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور جا کر اس خط کو ملکہ کی گود میں ڈال دینا اور چھپ کر دیکھتے رہنا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہدہد پرندے نے خط لے جا کر ملکہ کی گود میں ڈال دیا اور تھوڑی دور جا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ ایک خط آیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہے، اور یہ خط سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرنا اور تابع فرمان بن کر آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر وزیروں نے جواب دیا کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم ایک طاقتور قوم ہیں، مگر آپ کی مرضی ہے، آپ جو حکم دیں گی ہم اسی کے مطابق تعمیل کریں گے۔ اس پر ملکہ بلقیس نے کہا کہ پہلے میں دیکھتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے خط لکھا ہے، اس کی کیا شان و شوکت ہے اور ان کی طاقت کیا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی طاقتور کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ ملک تباہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اپنے ایک سفیر کو کچھ قیمتی تحائف دے کر بھیجتی ہوں، وہ سفیر دیکھ کر آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کتنی ہے اور خط لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو اس سے لڑنا بیوقوفی ہے۔ ملکہ نے کچھ تحائف دے کر اپنے نمائندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دینا۔
اور ساتھ ہی اس کی طاقت اور شان و شوکت کا بھی اندازہ لگانا۔ اگر اس نے طائف رکھ لیے تو وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دیگر حالات بھی معلوم کر کے آنا۔ ملکہ کا نمائندہ جب طائف لے کر دربار میں گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ان طائف کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کو واپس لے جاؤ، اور اگر میرے خط پر عمل نہ کیا تو میں حملہ کر دوں گا اور تمہارا ملک تباہ کر دوں گا اور تمہیں رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا۔ قاصد یہ پیغام لے کر واپس آ گیا۔ قاصد نے واپس جا کر ملکہ کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف انسانوں پر ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور حیوانات پر بھی ہے، ہوائیں بھی اس کے حکم کے تابع چلتی ہیں۔ قاصد کی یہ بات سن کر ملکہ نے خود جانے کا پروگرام بنایا۔ ادھر وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ ملکہ خود آ رہی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حاضر تمام سے فرمایا کہ بتاؤ کون ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ اس پر ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ کے آنے سے پہلے ہی تخت یہاں لا سکتا ہوں، مگر وہاں ایک مومن موجود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو تخت موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ سب میری آزمائش ہو رہی ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ملکہ جب دربار میں آئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تخت تمہارے جیسا ہے؟ جس پر ملکہ نے کہا کہ یہ تخت تو میرا ہی ہے۔ ملکہ جب دربار کے اندر جانے لگی تو دربار کے نیچے پانی کا حوض تھا جس پر شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اپنی شلوار اوپر اٹھائی تاکہ پانی سے بھیگ نہ جائے۔ جب قدم رکھا تو اوپر شیشے کا فرش تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لائی اور تمہارا دین قبول کرتی ہوں۔ ناظرین گرامی، اسلام قبول کرنے کی کچھ وجوہات تھی۔ نمبر 1، سلیمان علیہ السلام کا خط جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا۔ نمبر 2، ملکہ نے جو بیش قیمت تحفے بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول نہ کیا، جس سے ملکہ نے اندازہ لگایا کہ ان کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں۔ نمبر 3، ملکہ کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی ان کی حکمت اور حق کی دعوت دینا تھا۔ نمبر 4، ملکہ کا تخت یمن سے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا۔ نمبر 5، ملکہ نے دیکھا کہ اس کی شان و شوکت کتنی ہے، دنیا کے تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہے، مگر پھر بھی یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہتا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر وہ فوری بولی، میں بھی تمہارے رب پر ایمان لائی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔